صلی اللہ تعالی وسلم نے کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو نماز پڑھتے تھے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے. کلمہ پڑھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رائے مشورہ دینے کی کوشش کرتے تھے. یہ حدیث پاک مشکات شریف جلد اول صفحہ 309 میں یہ حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. ایک شخص آیا ذوالخویسرہ نام کا. اس نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انصاف سے کام لیجئے, انصاف سے تقسیم کریے. اب اس کا یہ جملہ کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ غصے سے سرخ ہو جاتا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ظالم میرے بعد مجھ سے بڑا کوئی انصاف کرنے والا تمہیں ملے ہی گا نہیں. میں انصاف نہ کروں گا تو کون کرے گا. اس ظالم نے جب نبی رسول کے شان میں یہ جملہ بولا کہ آپ انصاف سے کام لیجیے, اور وہ نماز بھی پڑھتا تھا, وہ روزہ بھی رکھتا تھا, سب کچھ کرتا, داڑھی بھی رکھے ہوا تھا, مگر وہ اس نے نبی کے رسول کے شان میں جب یہ جملہ استعمال کیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیماہم التحلیق لا یزالون یخرجون حتی یخرج آخرهم مع المسیح الدجال فاذا لقیتهم شر الخلق والخلیقہ. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی کی نسل سے لوگ پیدا ہوں گے تو اس طرح کی بات کریں گے اور یہاں تک کہ یہ لوگ نکلتے ہی رہیں گے. اور ان کی پہچان نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو دو ان کی پہچان ہے یہ سر مڑائیں گے اور یہ نکلتے ہی رہیں یہاں تک کہ ان کی آخری جماعت دجال کے ساتھ ہوگی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ان کی آخری جماعت دجال کے ساتھ ہوگی. فَإِذَا لَقِيتُهُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمام خلقت پہ سب سے بدترین لوگ ہوں گے. نبی نے ارشاد فرمایا یہ تمام خلقت میں سب سے برے سب سے بدترین لوگ ہوں گے. یعنی جو لوگ نماز بھی پڑھیں گے, روزہ بھی رکھیں گے, حج بھی کریں گے, زکوٰۃ بھی نہیں, نبی کی شان میں اس طرح کے جملے استعمال کریں گے. تو آج وہی وہابی دیوبندی بدعقیدے وہ بھی نبی کی شان میں اس طرح کے جملے استعمال فرماتے ہیں. تو نبی نے آج سے 1450 سال پہلے اس چیز کی بشارت دی تھی کہ ان کی آخری جماعت دجال کے ساتھ ہوگی اور یہ نکلتے ہی رہیں گے. اور فَإِذَا لَقِيتُهُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ یہ تمام خلقت میں سب سے بدترین لوگ ہوں گے, یعنی سب سے برے ہوں گے. تو آج یہ اسی طرح کی حرکت کرتے ہیں, یہ نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, کہتے ہیں ہم کہاں نبی کی شان میں توہین کرتے ہیں, ہم تو نبی کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں, ہم تو یہ کر رہے ہیں, ہم تو یہ کر رہے ہیں. تو یہ بہانہ بناتے ہیں مگر یہ ان کا بہانہ نہیں چلے گا. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. تم بہانے مت بناؤ, تو ایمان لانے پر تم کافر ہو چکے ہو. تو یہ وہی ہیں جو نبی کی شان میں نماز بھی پڑھتے سب کچھ کرتے ہیں, مگر نبی کی شان میں اس طرح کی نازیبہ کلمات اس زمانے میں بھی لوگ بول کے اسلام سے خارج ہوئے, تو اس زمانے کا بولے گا تو کیا ہے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا, ضرور ہوگا. اس لیے یہ وہابی دیوبندی جو بھی ہیں یہ نبی کے شان میں توہین کرتے ہیں, گستاخ رسول ہیں, اور کہتے ہیں ہم تو قرآن شریف پڑھتے ہیں, ہم تو یہ پڑھتے ہیں. نبی کے السلام نے یہ ان کی پہچان بتائی تھی کہ یہ قرآن خوب پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. یہ نمازیں خوب پڑھیں گے مگر اے صحابہ تو اپنی نمازوں کو ان کے سامنے حقیر سمجھو گے, اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے حقیر سمجھو گے, مگر اسلام سے ایسے نکل جائیں جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. تو آج جو نبی کے رسول نے علامتیں بیان فرمائی تو وہی علامتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں. اس لیے یہ گستاخ رسول ہیں, گستاخ خدا ہیں, اور جو تو گستاخ صحابہ گستاخ اولیاء کرام ہیں. اس لیے ان سے بچیے رہا جائے. جو ان سے دور رہے گا نبی کے رسول جو ان سے قریب رہے گا وہ بھی اس فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. کیونکہ نبی کے رسول نے ارشاد فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَيَفْتِنُونَكُمْ. تو ان سے دور رہو اور اپنے آپ کو ان سے دور رکھو, کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے, کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تُوَاكِلُوهُمْ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ کہ نہ ان کے ساتھ کھاؤ, نہ ان کے ساتھ پیو, نہ ان کے ساتھ جو تو بیٹھو. وَلَا تُجَالِسُوهُمْ نہ ان کے ساتھ بیٹھو. وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ نہ ان کے ساتھ نکاح کرو. اور وَلَا صَلُّوا مَعَهُمْ نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو. وَلَا صَلُّوا عَلَيْهِمْ نہ جب وہ مر جائے نہ ان کی نماز جنازہ پڑھو. یہاں کا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ ان سے دور رہا جائے. جو ان سے دور نہیں رہے گا وہ بھی فتنے میں مبتلا ہوگا, وہ بھی اسی طرح کی بات کرے گا, نبی کے شان میں توہین کرے گا, پھر کہ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں. وہ بھی نبی کے شان میں الٹی سیدھی بات کرے کہ ہم تو حدیث پڑھتے ہیں, ہم تو نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. اس لیے ان سے ایک دم بالکل دور رہا جائے. اس لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تو نبی کے وسلم کے تعلق سے آ کر حضرت اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں فرقے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں
دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں.